چودھویں پارے کا ربو، آج الحمدللہ 14ویں پارے کا ربو یعنی آخری ثلث اور 15ویں پارے کا ابتدائی نصف حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے۔ اور یہاں سے جو سورہ شروع ہو رہی ہے وہ سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اکثر مکی صورتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے دلائل قدرت دیے ہیں، اور دلائل قدرت میں کبھی پہاڑوں کا ذکر ہے، کبھی آسمان کا ذکر ہے، کبھی بارشوں کا ذکر ہے، اور کبھی کسی چیز اور کبھی کسی چیز۔ تو بعض مرتبہ دلائل قدرت میں بڑی حیرت انگیز قسم کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، جیسے پیچھے ایک سورت گزری سورۃ الرعد، ٹھیک ہے، تو رعد ایک خاص قسم کی گرج کو کہتے ہیں جو کہ بجلی کے چمکنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اس کے اندر نحل کا ذکر، شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اگر انسان شہد کی مکھی کے اوپر تھوڑا سا غور کرے تو اس کو قدرت کی عجیب عجیب حکمتیں نظر آئیں گی۔ اور صرف شہد کی مکھی نہیں بلکہ کائنات کی جتنی بکھری چیزیں ہیں، چاہے مچھر ہے، چاہے مکھی ہے، چاہے کوئی چھوٹا سا کیڑا کیوں نہیں ہے، چاہے کوئی ایسی چیز جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ کیوں نہیں ہے، ہر ایک چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی۔ چنانچہ اس صورت کو سورۃ النحل بھی کہتے ہیں اور سورۃ النعم بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کی بڑی نعمتوں کا ذکر ہے۔ پہلے خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، کہ تمہارے لیے اس میں منافع بھی ہیں، تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ، تمہارا سامان اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ پھر اگلی چیز بتائی کہ هو الذی انزل من السماء ماء، پھر اگلی چیز بتائی وسخر لکم اللیل والنہار، آسمان سے پانی اتارا۔ پھر آسمان اور زمین میں جو نظام ہے، رات اور دن کا جو نظام ہے، وہ سب کا سب انسان کے تابع بنا دیا، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے تابع بنائی۔ لیکن پھر اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، تو یہ اہل کفر کا ذکر ہے۔ نہیں آپ ابھی نہ کریں یہ سب، آپ ابھی نہ کریں، اتنا اہم کام ہو رہا ہے تو آپ کے ایسے دلالت ہو رہی کہ یہ فضول کام ہو رہا ہے، نہ کریں نا ایسے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، ہمارے اوپر فرض ہے قرآن کا سیکھنا سمجھنا۔ نہیں سنتے تو ہم کسی کو زبردستی تو نہیں سنا سکتے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه، اہل کفر کا اعتراض ہے، اہل کفر کا اعتراض ہے کہ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء، اگر اللہ چاہتا نا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرتے۔ اگر ہم کسی اور کی بندگی کر رہے ہیں تو اس میں واضح دلیل ہے کہ اللہ چاہتے ہیں اور اللہ کی چاہت موجود ہے، یا تو اللہ ہی موجود نہیں ہے یا پھر اللہ کی چاہت اس میں موجود ہے کہ ہم کسی اور کی بندگی کریں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہدایت کے راستے چھوڑے ہیں، چنانچہ ہدایت کے راستے کے لیے پیغمبر بھی دیے ہیں، چنانچہ مرنے کا راستہ بھی موجود ہے، جینے کا راستہ بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج ہی مر جائیں، ہم آج ہی اپنے آپ کو ختم کر دیں؟ نہیں، بھی ہر انسان کو اللہ نے اختیار دیے۔ پھر فطرت انسانی کا ذکر ہے اور بڑا زبردست ذکر ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ بھئی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں لوگوں کو دیتے ہیں، جب نعمتیں لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ اس پہ شکر ادا نہیں کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتے ہیں تو پھر اللہ سے جزا فضا کرنے لگتے ہیں، میں نے کون سا قصور کیا تھا جو مجھ سے یہ نعمت چھین لی؟ بھی جب دی تھی تو کون سا آپ نے کرم کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی تھی؟ اب جب چھین لیے تو آپ اللہ سے شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر قانون سازی اللہ نے بتائی، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کے ظلم، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے
لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر کوئی ایک جانور بھی باقی نہیں رہے، کوئی ایک جانور بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم زندہ اور جاوید موجود ہیں اس دنیا کے اندر۔ پھر دلائل قدرت دیے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے۔ پھر وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں پہ گھر بناؤ۔ جو پہاڑوں کا شہد ہوتا ہے وہ ہماری بیری کے شہد اور یہ فارم کی شہد ہے، یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پہاڑوں کے شہد کو کتنے طاقتور ترین شہد ہوتے ہیں، کئی ایک ریسرچز ہیں شہد کے حوالے سے۔ ایک میں نے بھی پڑھی ہے کہ کچھ ایسے شہد ہیں جو کہ مالدیو اور ان علاقوں میں نکلتے ہیں اور بڑی کثرت سے نکلتے ہیں، وہ دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس کی صرف ایک چمچ چاٹ لے تو 8 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا۔ صرف ایک چمچ چاٹ لے، کھائے نہیں، ایک چمچ صرف چاٹ لے۔ اگر 2 چمچ پی لے، 2 چمچ پی لے تو پھر تقریباً 7 سے 8 دن ہو سکتا ہے وہ بے ہوش رہے، یا پھر اس کی اسی میں ڈیتھ ہو جائے گی، وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے شہد کی مکھیوں کو دماغ کتنا منا سا دیا ہے، مائکروسکوپ سے بھی وہ بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا دکھاتی ہے، پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، ایک اور قانون اللہ تعالیٰ نے، اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ دیکھتے ہیں بہت پڑھا لکھا ہے مگر روزی بڑی تنگ ہے، صبح سے لے شام تک کھپتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اور ایک ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، میٹرک بھی نہیں کیا ہوا مگر اس کے نیچے MBAs نوکریاں کرتے ہیں، PhD نوکریاں کرتے ہیں، اس کے نیچے ہمارے سامنے ہے یہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں۔ یہ پڑھنے لکھنے کے اوپر نہیں ہوتا، یہ اللہ کی قانون سازی ہے، اپنی قانون سازی کے تحت وہ کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو نا یہ تو کچھ بھی نہیں، ایک غیبی عالم ہے زمین و آسمان کا، وہ سب اللہ کے علم ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے ایک نظام دیا، انسانوں کو ایک نظام دیا کہ وہ اس طرح کے گھروں میں رہتے ہیں تو ان کے گھروں میں ترقی ہوتی ہے۔ چنانچہ آج جو گھر ہیں یہ آج سے 10 سال کے بعد ایسے گھر نہیں ہوں گے۔ آج سے 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے، آج بھی شروع ہو چکے ہیں AI کے گھر ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہی خود بخود لائٹیں آن ہو جاتی ہیں، دروازے کو لاک لگ جاتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ چشمے بنانا شروع کر دیے، اس نے آلات سماعت بنانا شروع کر دیے، موبائل فون میں 100% آنا شروع ہو چکی ہے، اور اس طرح کی تو نظام انسان کے رہنے کا اور ہے، جانوروں کے رہنے کا اور نظام ہے۔ چنانچہ آج سے 1000 سال پہلے شیر کچھار میں رہتا تھا، آج بھی کچھار میں رہتا ہے۔ مچھر جس جگہ پہ رہتا تھا نالی میں، 1000 برس کے بعد بھی وہیں پہ رہتا ہے۔ ان کو اللہ نے اور نظام دیا ہے، انسان کو اللہ نے اور نظام دیا ہے۔ پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 90 ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پورے قرآن کے خیر و شر کو جامع اگر ایک آیت پڑھنی ہے تو وہ یہ آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ آیت اتنی پسند تھی کہ ہر جمعے کے خطبے میں اس آیت کو لازم قرار دے دیا کہ یہ آیت پڑھ لو تو پورے قرآن کا واعظ ہو جائے گا۔ خطبے کا مطلب واعظ ہوتا ہے، تو یہ ایک آیت پڑھ لو تو پورے قرآن کا واعظ، پورے حدیث کا واعظ اس ایک آیت میں ہو جائے گا۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز نے لاگو کی تھی، آج تک ہر خطیب چاہے وہ امام حرم ہو چاہے وہ کوئی ہو، وہ اس آیت کو لازمی پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، تو یہ آیت لازمی پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مثال دی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، بھی اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، پہلے لوگ کھڈیوں پہ کپڑے بناتے تھے،
تو وہ کھڈی پہ کپڑے بناتی تھی، اور کپڑے بنانے کے بعد پھر وہ سارے کپڑے ادھیڑ دیتی تھی، سب کپڑے. ہم دیکھتے تھے ہماری والدہ اور بڑی عورتیں وہ سویٹر بناتی تھی، پھر اس میں کوئی خراب ڈیزائن تو اس کو پھر ادھیڑتی تھی، سارا ادھیڑ دیتی تھی، پھر دوبارہ اس کو بناتی تھی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، بھی اس عورت کی طرح نہ ہو جو کہ اپنا سوت کاٹتی رہتی ہے، پھر کیا کرتی ہے، پھر کیا کہتی ہے کہ من بعد قوت انکاسا، جب بن لیتی تو پھر سب کو ادھیڑ دیتی ہے، یعنی سب کا سب بیکار ہو گیا، ساری محنت بیکار ہوئی. تو اپنے ایمان کو ایسے ضائع نہ کیا کرو، اپنے اعمال کو کمیاں کوتاہیاں کر کے، ظلم و زیادتی اور غیبت کر کے ضائع نہ کیا کرو. اہل کفر کا ایک اعتراض تھا، اگر قرآن بالکل الحق کتاب ہے تو اللہ اس کے احکام میں تبدیلی کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ. اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کیا نازل کرنا ہے، کون سی چیز کو منسوخ کرنا ہے، کون سی چیز کو جاری رکھنا ہے. پھر اس کے حوالے سے کچھ سوالات کیے ہیں کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، یہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، عربی زبان میں نازل فرمائی، وہی جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا معاملات کیے. چنانچہ آج تک وہی چیز سامنے آئی. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ. بڑی اچھی مثال ہے جی کہ اللہ آپ کو مثال بیان کرتا ہے اس قریہ کی، اس بستی کی، کہ لوگ بڑے امن کے ساتھ رہتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا، رزق بھی آتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا. جب نعمتوں کو جھٹلایا تو فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا. چنانچہ 5 قصے کل ذکر کیے تھے، وہی 5 قصے اس سے پیچھے ذکر کیے تھے کہ کون سی فکفرت بانعم اللہ کس طریقے سے ہوتا ہے، تکبر کے ذریعے سے، فحشکاری کے ذریعے سے، بت پرستی کے ذریعے سے، اور تکبر جسمانی کے ذریعے سے، اور جو ہے کرپشن کے ذریعے سے. ان سب چیزوں کا ذکر فرمایا. آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. سورہ بنی اسرائیل بہت زبردست صورت ہے. جی چاہتا ہے کہ اس صورت کو انسان بار بار پڑھے اور اس کے مضامین بار بار سمجھائے. عجیب و غریب اس صورت کے مضامین ہیں. اس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد. واقع معراج کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ ہے اسرا اور دوسرا حصہ ہے معراج. بعض حضرات نے کہا 3 حصے ہیں، پہلا حصہ اسرا، دوسرا معراج، تیسرا اعراج. یعنی اسرا کا سفر مکہ سے لے کے بیت المقدس تک، پھر یہ اسرا کا سفر ہے، اور پھر بیت المقدس سے لے کے آسمانوں تک، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، پھر 7ویں آسمان تک، یہ معراج ہے. پھر 7ویں آسمان سے عرش معلی تک، یہ اعراج ہے. تو یہ 3 سفروں کا مجموع. امام بخاری کہتے ہیں یہ تینوں ایک ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں الگ الگ ہے. لیکن اسرا کا انکار کرنے والا کافر ہے، معراج کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، فاسق ہے. بہرحال ایک طویل قصہ ہے جو کہ روایتوں میں آتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، اور بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ کی قوم. مگر میں نے جس سے عرض کیا کہ بہت جگہوں پہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا، مگر ہر جگہ پر انٹائرلی ڈفرنٹ قسم کی چیزیں اللہ نے بیان فرمائی. چنانچہ یہاں پر اللہ رب العزت لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، اس کے بعد نہیں بچا سکتے، اس کے بعد تمہیں برباد کیا جائے گا. چنانچہ انہوں نے زمین میں فساد مچایا. بخت نصر آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، اور زمین میں بڑا دنگا فساد کیا، جیسے آج اسرائیل فساد کر رہے ہیں. یعنی وہ ہر طرف جینوسائیڈ پھیلاتا ہے، پھر کہتے ہیں جی میں نے اپنے ڈیفنس کے لیے کیا. تو انہوں نے جو بڑا فساد کیا فی الارض، پوری زمین میں. چنانچہ اسی وجہ سے محققین علماء کہتے ہیں کہ اسرائیل زیادہ شرارت نہیں کر سکتا، بس تھوڑا 2-4 ملکوں تک کرے، اس سے اوپر نہیں جا سکتا. چنانچہ ایک غزہ پہ اس نے کر لیا، اس سے اوپر وہ جا نہیں سکتا. کہ یہ زمین میں صرف 2 مرتبہ فساد کریں گے، وہ دونوں مرتبہ کر چکے. پہلی مرتبہ بخت نصر نے کیا، اور دوسری مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، اور دوسری مرتبہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو شہید کیا. اور بیردوس اور فردوس، یہ 2 ان کے بڑے تھے، یہ آئے اور انہوں نے زمین میں فساد کیا. اس کے بعد ان کا فساد ختم ہو گیا بنو اسرائیل کا، یعنی اس کے بعد یہ زمین میں زیادہ فساد کر نہیں سکے.
چنانچہ یہ ایک ان کی پروڈکشن ہے اس کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، قرآن مجید کے حوالے سے ہے۔ پھر انسان کا مزاج بتایا، ویدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر وکان الانسان عجولا، انسان جو ہے جب اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ کہتے بس دعا مانگتے کہ جلدی سے یہ ختم ہو جائے، اور اس دعا مانگنے میں بڑا بے صبر ہو جاتا ہے، آج بھی نہیں ہوئی، آج بھی، پھر اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو میری سنتا ہی نہیں، اللہ تو میری بات مانتا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا نا بابا، ہماری ہر بات کا ایک نظام ہوتا ہے، وجعلنا اللیل وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل، کائنات کا نظام پورا سمجھایا ہے انسان کو کہ دیکھو ہم نے اس کائنات کی اصل رات بنائی ہے، پھر رات کے اوپر ہم دن کو چڑھاتے ہیں، نسلخ منہ النہار، سورہ یاسین میں بھی ہے، ہم اس کے اوپر دن چڑھاتے ہیں، پھر دن کو مبصرہ بناتے ہیں، وجعلنا آیت النہار مبصرہ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ چنانچہ برکت والی روزی دن میں ہوتی ہے، رات میں کمانے والے کی روزی میں کوئی ایسی برکت نہیں ہوتی ہے۔ پھر آگے سمجھایا کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو اللہ کی بات مان کے ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے ہدایت پائے گا، کسی اور کے لیے ہدایت نہیں پائے گا۔ پھر اس کے بعد من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا من نشاء لمن نرید، جو آدمی کہتے ہیں مجھے اللہ جلدی جلدی دے، تو اللہ کی مرضی اس کو جلدی دے یا نہ دے، اللہ جی میری دعا کل قبول ہونی چاہیے، اللہ کی مرضی ہے، وہ کل قبول کرے یا اگلے برس بھی قبول نہ کرے، یہ اللہ کی۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا، اللہ کی عطا کوئی ایسی معدود اور ایسی بیکار سی چیز نہیں ہے کہ وہ تمہارے کہنے پہ چلنا شروع ہو جائے گی، ایک انسان کی عقل پہ چلنا شروع ہو جائے گی، نہ۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھو بہت سے لوگوں پہ ہم نے فضل کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کرنا نہیں جانتے، ہم کرنا جانتے ہیں، لیکن وہ ہماری مرضی ہے ہم کس پہ کہیں۔ تمہارا کام اللہ سے دعا کرنا ہے، تمہارا کام اللہ سے کہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا، ایسے ہی اور کہ آخرت میں بڑے درجات ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ دنیا میں تمہیں بڑا درجہ ضرور ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی اہم نصیحت فرمائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی بندگی کرو۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان، بڑوں کے سامنے جھک کے رہنا ہے، بڑا چاہے عمر میں بڑا ہے، چاہے رشتے میں بڑا ہے، چاہے علم میں بڑا ہے، اس کے سامنے جھک کے رہنا ہے، اس کے سامنے جھک کے رہنا کوئی بیوقوفی نہیں ہے بلکہ سمجھداری ہے، وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے بن جاؤ جی، کوئی نہیں، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، یعنی بڑے ہیں اور بڑے ظاہری بات ہے ایک عمر آتی ہے جب وہ بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ میں آج ایک ہماری محلے کے ساتھی، ان کے فالج کا اٹیک ہوا، ان کی عادت کے لیے گیا، تو باتیں صحیح باتیں کر رہے تھے، تو باتیں کرنے کے میرے بچے نا یہ سامنے فریال اسکول میں پڑھتے ہیں، مجھے بیٹا کہنے لگا کہ یہ دیکھنا ایسی باتیں، میں نے کہا اسی کو تو اللہ نے کہا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ساری باتیں تو انہوں نے ٹھیک کی، درمیان میں ایک تو ساری باتیں عمر کا تقاضا ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کریں گے، فلا تقل، جب وہ ایسی کوئی بات کرے تو خاموش ہو جاؤ، ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما، ان کے سامنے جھکے رہو۔ یہ والدین کے لیے صراحت ہے اور یہ سب کے لیے اشارت ہونا چاہیے، یعنی ہر بڑے کے سامنے یہ مزاج ہونا چاہیے۔ آج ہمارے سوشل میڈیا نے ہمیں بڑوں کو آنکھیں دکھانا بڑا ہے تو کیا ہوا، خدا تو نہیں ہے نا، کہ خدا نہیں ہے لیکن خدا ہی نہیں تو سمجھائے کہ بڑوں کا احترام ہو۔ وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، احکامات دیے ہیں کہ عطا کرنے والے بنو، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور جو فضول خرچیاں مت کرو۔ فضول خرچیاں کیا ہیں آپ سب جانتے ہیں، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، یہ اللہ رب العزت نے 13 نصیحتیں فرمائی، اور ایک ایک نصیحت ایسی ہے کہ جس کے اوپر گھنٹوں بات کی جانی چاہیے، اس لیے کہ اس کے اوپر دسیوں احادیث ایک ایک موضوع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایسی چیزیں بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ کے اندر وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں بار بار بیان کی،
تاکہ تم اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرو. قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزع بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. بہت زبردست نصیحت ہے کہ اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ شیطان تمہیں کس طریقے سے بہکائے گا، کس طریقے سے تمہیں گمراہ کرے گا. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم او ولا تحویلا. تم کسی تکلیف کو اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکتے، نہیں دور کر سکتے، صرف اللہ دور کر سکتے ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. بھئی اللہ ہی ان چیزوں کو دور کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان معاملات میں اللہ کو پکارتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ڈاکٹر صحیح کرے گا بیماری کو، یہ نہیں کہ صرف فلاں کونسلر میرا مسئلہ ہے، اللہ کو پکارے. پھر اس کے ساتھ ایک مشکل، بڑی مشکل انسان کے اوپر آئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر. اس کا ذکر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، قصہ آدم ہے، ابلیس کی روح گردانی ہے. اس کے بعد وہ قصہ ہے جب یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا کہ محمد سے 3 سوال کرو، اور اگر تینوں کا جواب دے دے تو جھوٹے ہیں، اگر تینوں کا جواب نہ دے تو جھوٹے ہیں. لیکن اگر ایک سوال کے جواب میں کہے کہ مجھے نہیں پتا، اور 2 کا جواب تفصیلی دے تو سمجھ لو سچے ہیں. ان میں سے پہلا سوال یہ تھا یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں پوچھتے. تو آپ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، روح اللہ کے امر سے. وما اوتیتم من العلم الا ما، مجھے علم نہیں دیا گیا. بقیہ 2 قصے اگلی صورت میں انشاءاللہ کل ہم سورہ کہف پڑھیں گے، اس کے اندر آئیں گے تو اس کا ذکر. اس کے بعد بنی اسرائیل کے آخر میں 9 نشانیوں کا ذکر، ورنہ 18 نشانیاں ہیں. 9 نشانیاں فرعون کے زمانے کی اور 9 نشانیاں فرعون کے زمانے کے بعد کی، اور اس کے آخر میں پھر آیت سجدہ آتی ہے. تو یہ اس طریقے سے ہمارا یہ 15ویں پارے کا نصف مکمل ہو رہا ہے، اور آگے سورہ کہف شروع ہوگی جس میں وہ 2 سوالات کے جواب ہیں. انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. اللہ سمجھے.